बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदाद। मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत सी मजलिस लेकर आया हूँ। इस मजलिस में आपको अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि आखिर जब वो दुनिया में आए थे तो फिर उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने रिज़्क़ किस तरह से तलाश किया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनका किस तरह से साथ दिया। तो ये सारे वाक़यात शायद ही आपने आज से पहले सुने हो। सो आज इस मजलिस को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और अल्लाह ने जब पहला बशर बनाया तो उसी वक्त ये भी तय कर दिया कि मजहब क्या होगा। जाहिर है कि बनाने वाला वो है, कायनात बनाने वाला वो है, दुनिया बनाने वाला वो है, इंसान भी उसी ने बनाया और उसी को हिदायत के लिए ज़मीन पे भेजेगा और उसी से इंसानियत बढ़ेगी और वही तमाम इंसानियत का हादी करार पाएगा। और उस सिलसिले को परवरदिगार ने साफ साफ बात कह दी कि हम मुकर्रर करेंगे। जब हम भेज रहे हैं तो हम मुकर्रर करेंगे, यानी आदम को भेजा है तो आदम को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने बात के लिए किसी को मुकर्रर कर दें, बल्कि हमारे हुक्म से ये बात आगे बढ़ेगी कि अब इंसानों की हिदायत कौन करे, अब इंसानों को कौन संभाले। और ये सिलसिला 1,24,000 अंबिया में जारी और सारी रहा। और अल्लाह हर नबी से कहता था कि अब तुम अपने बाद फुला को अपना नायब बना लो, इंसानों का हादी बना लो। तो हुक्म इलाही से हिदायत का इंतखाब होता था, जो अल्लाह का इंतखाब वही पैगंबर का इंतखाब। ये एक पूरी तारीख कुरान में दर्ज है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जो बातें आगे निकलती हैं मसाइल में, वो खौफनाक बातें और वो खतरनाक बातें और वो झूठी बातें, खौफनाक भी हैं, खतरनाक भी हैं इंसानियत के लिए और झूठी भी हैं। इसलिए कि जब अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ तो इंसान को ये नहीं पता था कि बादशाहत और हुकूमत कोई चीज होती है। आदम जब आए तो उनको क्या पता कि जमीन पे कोई हुकूमत होती है और कोई बादशाह होता है। और जो इंसान पैदा हुआ उनको क्या पता कि यहाँ जमीन में बादशाही भी होती है और तख्त-ओ-ताज होता है और लश्कर होता है। समझ रहे ना? उनको क्या पता, वो क्या जाने कि ये सब कुछ क्या होता है। तो अब ये तो एक सिलसिला शुरू हुआ और शुरू करने वाला कौन है? शैतान। शैतान ने इंसान के दिमाग में ये डाला कि नबी की टक्कर पर एक तुम भी कुछ शुरू करो। तो उसने ये खन्नास सबसे पहले नमरूद के दिमाग में डाल दिया कि भाई तू जो है वो बादशाह है और तू खुदा है। तो गोया उसने टक्कर ली अल्लाह से, चूंकि अल्लाह नजर नहीं आ रहा था और अल्लाह का तसव्वुर जो है वो अंबिया ले चुके थे। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इदरीस, ये सारे पैगंबर, तो अल्लाह का चर्चा तो था। और इंसान जो थे वो बुत परस्ती की तरफ मायल हो चुके थे। उसकी भी वजूहात है कि शैतान ने किस तरह इंसानों को बुत परस्ती पे लगा दिया। और फिर आखिर में मिट्टी के बुतों से शैतान इंसान के दिमाग में ये बात डालता है कि अब तुम खुद ही बनो खुदा। पहले तो मिट्टी के खुदा होते थे, अब तुम बनो और उसके लिए तुम्हें दौलत और ताकत की जरूरत है, वो हासिल करो। तो ये शैतानी सिलसिला शुरू हुआ। अब कोई हमको ये बताए कि नबूवत तो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह मुकर्रर करता है। तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान, 4 किताबें इस बात की गवाह हैं कि अंबिया का सिलसिला अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हुआ। बादशाही का सिलसिला कोई साबित करे कि किसकी तरफ से है। कोई मुसलमान हमको ये बताए
کہ دنیا میں پہلا بادشاہ کون ہے؟ نمرود ہے. نمرود سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا اور وہی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کہاں سے آیا اور کس نے بنایا؟ کیا اللہ کے حکم سے بنا؟ اس لیے کہ اللہ کی کتابیں تو نمرود کی مذمت کر رہی اور اس چیز کو مانی نہیں، اور وہ نبی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور نبی اس سے عاجز ہے اور وہ نبی پہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ کہ یہاں نمرود بن گیا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا تو اپنی مرضی سے کیا تھا، کوئی اس کی پشت پر تھا. تو پھر قرآن میں جو شیطان کا ذکر بار بار ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کھول کے بات بیان کر دی کہ سارے کام شیطان کر رہا تھا ان کے. کھلی ہوئی بات ہے کہ نمرود کے پیچھے شیطان کام کر رہا تھا. اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. تو اب یہ پہلے طے کرنے، ولایت علی پر بات کرنے سے پہلے مسلمان یہ طے کر لیں کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کی طرف سے اور بادشاہی اور حکومت کا سلسلہ شیطان کی طرف سے. جب تک یہ نہیں طے کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور معاملے کو سمجھ نہیں سکتے. اب نمرود کے دیکھا دیکھی انسانوں نے جن کے دل میں حکومت کی تمنا تھی ان کو طریقہ کار معلوم ہو گیا کہ بادشاہی بھی کوئی چیز ہے تو متعارف کروانے والا شیطان ہے. اللہ متعارف نہیں کروا رہا ہے. حکومت، بادشاہ، یہ سب چیزیں کسی کتاب میں نہیں، کہیں نہیں. اللہ نے یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا آدم کو کہ تم اس زمین کے بادشاہ ہو، اور خلیفہ کے معنی بادشاہ نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے معنی بادشاہ کیوں لیے گئے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے معنی بادشاہ ہے؟ اور اگر بادشاہ ہے تو پھر آدم کو تخت اور تاج دے کر بھیجنا چاہیے. پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ اعلان کرتا آدم کی دارالحکومت فلاں جگہ ہے اور فرشتوں کا لشکر ساتھ ہے اور فوج بھی ہے اور دولت بھی ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا. ایسے ہی اکیلے اتار دیے گئے کہ جنت کے کپڑے تک اتروا لیے گئے تو فقیر بنا کے بھیجا گیا، بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا گیا. یعنی اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ جنت کا لباس جو تھا وہ آپ سے آپ اتر گیا. اور یہاں ظاہر ہے کہ جنت میں عادت تھی جسم ڈھانپنے کی، تو اب دیکھا کہ وہ لباس تو ہے تو فطری طور پہ جسم کو ڈھانپنا ہے تو سامنے نظر پڑی تو ضرورت تو ہے نا، تو نظر دوڑ رہی ہے تو انجیر کا درخت نظر آیا، اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. دوڑ کے وہ پتے اٹھائے اور اٹھا کے کانٹوں سے جوڑے اور جوڑ کے اتنی بڑی چادر سی بنا کے اوڑھ لی. تو پہلا لباس جو ہے وہ درخت کے پتوں سے بنا. بادشاہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ پتوں کے کپڑے پہنے. اگر بادشاہ بنا کے بھیجا تھا تو اسی شان سے لباس بھی دے دیتا، فقیر بنا کے بھیجا. بتانا یہ ہے کہ نبی بادشاہ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے. فقیر ہوتا ہے نبی، بادشاہ نہیں ہوتا. اب اس کو جو ضرورت ہے، کیا کھائیں کیا پئیں کیا کریں، تو جبریل آتے ہیں اور جو چیز آدم سوال کرتے ہیں اللہ سے جبریل آ کے بتا دیتے ہیں. کہتے کھانا پینا ایسے تھوڑی ملے گا، یہ حل ہے، یہ بیل ہے، ان کو جوتیے، ہل چلائیے، کھیتی باڑی کیجیے، دانا ڈالیے، پھر اگے گا، پھر اناج نکلے گا، پھر وہ اس طرح پکے گا. تو اب ہل چلاتے کبھی ہل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بیل مر جاتا ہے، رونے لگتے ہیں. ہر بات میں تو رونے لگتے تھے، اس لیے کہ جنت میں تو یہ سب کرنا نہیں تھا. محنت کرنا ہے اپنے بازو سے، آپ خود اپنا رزق پیدا کیجیے. تو پہلی بار جب روئے ہل ٹوٹنے پہ تو آنسو جو کھیت میں ٹپکے تو اسی سے باجرہ پیدا ہوا. یعنی
اللہ نے اتنی برکتیں اور نعمتیں دونوں میاں بیوی کو عطا کر دی تھیں کہ جو جنت سے لے کے آئے جب تک زندہ رہے وہی برکتیں بنتی گئیں. حوا نے اپنے بال کھولے تو خوشبو پھیل گئی, وہی خوشبو اب تک باقی ہے. جنت کی خوشبو سے خوشبو پھولوں نے لے لی. پھولوں میں خوشبو نہیں تھی, پتوں میں خوشبو نہیں تھی, چیزوں میں خوشبو نہیں تھی. حوا کے پاس اتنی خوشبو تھی کہ ہر چیز سادی سادی خوشبودار بن گئی. تو آدم کے آنسوؤں سے زراعت کی زمین زلزل ہو گئی. اب یہ تو جنت کی چیزیں ہیں نا, اللہ کی طرف سے جو بھیجا جائے گا اس کی ہر چیز معجزہ ہوگی. اور کیا کہہ کے بھیجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, یعنی یہ میرا خلف ہے. خلف کے معنی یہ میری جگہ پر ہے, میرا نائب ہے. عام طور سے آپ کے یہاں اصطلاح میں خلف کہتے ہیں بیٹے کو, خلف کہتے ہیں بیٹے کو, خلف سے لفظ خلیفہ. تو اگر ہم یہ ترجمہ کرتے کہ آدم کو اللہ نے خدا کا بیٹا اپنا بیٹا بنا کے بھیجا, تو آپ کہیں گے ایسا تو کچھ ہے نہیں, یہ تو شرک ہو جائے گا. تو معنی میں بھی تو نزاکت ہے کہ یہاں خلف کے معنی بیٹا نہیں ہوگا. پھر سے سوچ لیں کہ خلیفہ کے معنی جو آپ لیں گے وہ غلط ہوں گے, اور جو معنی اللہ لے گا وہ صحیح ہوں گے. تو قرآن میں جتنے لفظ ہیں جو معنی آپ لیتے ہیں وہ غلط ہیں, اور جو امام بتائے وہ صحیح ہے. اس لیے کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے, اور ہدایت قرآن سے شروع ہوتی ہے, ہدایت لفظ سے شروع ہوتی ہے. جب لفظ صحیح بتائے گا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اب کیا بات ہے. تو اب یہاں پر خلف اپنے لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں, بھئی فلاں کا بیٹا ناخلف ہے یعنی نافرمان ہے, اور اچھا ہے, ہاں بھائی بالکل آپ کی سیرت پر ہے. تو خلف جو ہے اخلاف یعنی بہت سے بیٹے بولتے نواز سے, یہ اردو میں عربی فارسی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ معنی جو آپ نے لے لیے وہ آپ نے لیے ہیں. وہاں خلف کے معنی آدم بیٹا نہیں ہوگا بلکہ نائب ہوگا, اللہ کا نائب, یعنی نیکسٹ کا مطلب جیسا اللہ ہے ویسا ہی یہ ہے. اب یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا معنی کہنے میں, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو ہم نے اپنی شکل پہ پیدا کیا. تو کہنے سے پہلے اللہ سوچ لیتا کہ بندے اس میں شرک نکال لیں گے. اب وہاں شرک کا کیا تصور ہے؟